صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق اور صحیح مسلم کتاب القدر باب و کیفیت خلق الآدمی فی بطن امہ. یہ چیپٹر ہے صحیح مسلم کا ماں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے کی کیفیات کے بیان میں. یہ ہماری کتب حدیث کے چیپٹرز ہیں. اناٹمی، جو ایمبریونک ایمبریالوجی، یہ چیزیں آج بتا رہی ہے. ہماری حدیث کی کتب کے ابواب ان پر قائم. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم، بخاری شریف کے الفاظ، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوم. فرمایا جب فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو تم میں سے کوئی بھی ہو، بچہ یا بچی، 40 دن تک اس کے جسمانی اعضاء کی تشکیل کے لیے، تخلیق کے جو اس کے بیسک آرگنز کی اصل چیزیں ہیں، 40 دن تک اس کی تمام چیزیں ماں کے پیٹ میں، رحم میں، ان کو اللہ پاک اس ایمبریو کے اندر پیدا کرتا اور جمع کرتا. 40 دن تک. اب قرآن مجید نے 40 دن کا ذکر کہیں نہیں کیا، یہ آقا علیہ السلام نے کیا. 40 دن تک اس کی تشکیل ہوتی ہے کمپلیٹ، اور اس کے بعد اس میں مرحلہ فرمایا نطفہ کا بھی مرحلہ اور علقہ بھی، اور اس میں مدغہ بھی بن جاتا ہے. 40 دن میں فرمایا نطفہ بھی ہو جاتا ہے، علقہ بھی ہو جاتا ہے، اور مدغہ بھی ہو جاتا ہے. اب لفظ استعمال کیا علقہ. علقہ کہتے ہیں جونک. یہ جو جونک نہیں ہوتی، بلڈ سکر جس کو کہتے ہیں، بلڈ سکر، اس کی جو شکل ہے آپ اس کو ذہن میں لے آئیں. یہ تصویر دکھاتا ہوں. یہ کالی تصویر بلڈ سکر کی ہے، جونک کو، لیچ، اس کو علقہ کہتے ہیں. نطفہ، ثم خلقنا النطفة علقة، نطفہ علقہ میں بدلتا ہے، علقہ لیچ کو کہتے ہیں. یہ نیچے جو تصویر ہے بلڈ سکر لیچ کی ہے، جونک، اور لفظ علقہ استعمال کیا کہ نطفہ لیچ کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ جو علقہ اوپر جو تصویر ہے گلابی رنگ میں، یہ علقہ کی ہے، ایمبریو کی ہے، علقہ کی حالت کی ہے. اور دونوں کی شکل دیکھیے ایک جیسی ہے. یہ کس مائکروسکوپ نے دکھا دیا تھا کہ اندر علقہ جوک کی شکل کا ہوتا ہے. یہ انسانیت پہ آقا نے احسان فرمایا، دروازے کھول دیے علم کے تحقیق کے. یہ رحمت ہے آقا کی، انسانیت کے تحقیق کے دروازے کھول دیے. اس شیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اونچا اور نیچے اس طرح ہو کے جا رہے. یہ شیپ، یہ 24 سے 25 دن کے ایمبریو کی شکل ہے. اور فرمایا یہ مرحلے 40 دن کے اندر اندر ہوتے ہیں، 40 دن کے اندر ہوتے ہیں. اب یہ ساری تشکیل 40 دن کے اندر ہوتی، علقہ پھر مدغہ، وہ سارا جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ بات سمجھنے والی، یہ ساری چیزیں یہ چلتے چلتے، یہ جو جب 28 دن کا ہوتا ہے ایمبریو تو یہ سی کی شیپ ہو جاتی ہے. یہ مدغہ بنا ہوا ہے، 0.5 ملی میٹر اس کا سائز ہوتا ہے. 32 دن کا ہوتا ہے تو شکل یہ ہو جاتی. آگے اہم حدیث آ رہی ہے، اس کو بڑی رجسٹر کریں، اس کو رجسٹر کریں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں. 32 دن کے بعد پھر وہ 33 دن کا ہوتا ہے تو یہ شکل ہوتی. ابھی تک کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان کا ہے ایمبریو، یا کسی حیوان کا ہے، یا کسی اور جانور کا ہے، یا پرندے کا ہے، یا مچھلی کا ہے، یا چک کا ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے. یہ 33 دن ہو گئے. اس کے بعد 37 دن کی یہ شکل ہے، 37 ڈیز. کوئی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہے، حیوان کا بچہ ہے، مرغے کا بچہ ہے، مچھلی کا؟ کچھ. 37 دن. آپ سمجھے بات کو؟ اب بڑی توجہ سے، اب 41 دن کا ہو گیا. یہ شیپ ہے 41 دن کی ایمبریو کی. کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی شکل ہے، انسان کا ہے، حیوان کا ہے، پرندے کا ہے، مچھلی کا ہے، چکن کا ہے، ریبٹ کا ہے. کچھ پتہ چل رہا ہے. 41 دن ہو گئے. آپ سمجھیں؟
اب آپ یہاں پر اللہ کی شان اور آقا علیہ السلام کی اس عظمت کا اب کریں. یہ 41 دن تک میں اس میں بھی دکھاتا ہوں. یہ 41 دن تک شکل یہ تھی. یہ 41 دن کے ایمبریو کی تصویر ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے, یہ 42 دن جب پورے ہو جائیں, 1-2 دن 42 دن, تو اس کے بعد یہ تصویر ہے. اب انسان کا بچہ نظر آ رہا ہے کہ شکل کلیئر ہو رہی ہے. یہ 6 ویکس کا ہو گیا ایمبریو, 42 دن گزر گئے تو انسان کی شکل ڈیفرینشیٹ ہو گیا. اب 1 دن پہلے 2 دن پہلے تک نہیں تھی. بڑی باریک چیز ہے, 1 دن پہلے تک نہیں تھی. 42 دن گزرے تو یہ شکل ہو گئی ایمبریو کی. یہ آج کی تصویریں ہیں. اب یہاں آقا علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب القدر, باب و کیفیت خلق الآدمی فی بطن امہ, حدیث کا نمبر ہے 2645, 2645. آقا علیہ السلام نے فرمایا, وہ کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ صحیح مسلم شریف کی. اذا مر بالنطفۃ 42 لیلہ, فرمایا جب اس نطفہ پر رحم مادر میں 42 راتیں گزر جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 42 دن جب گزر جاتے ہیں, بعث اللہ الیہا ملکن, اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے, فصورہا, وہ اس کی صورت بنا دیتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے.